بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کا دورہ امریکہ ناکام ہوا ہے یا کامیاب ہوا ہے؟ کس طرح پیرس سے لے کر لندن تک وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور عمران خان تحریک انصاف کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ بیان ان کو مہنگا پڑا ہے۔ تحریک انصاف نے کیا رد عمل دیا ہے اور عوامی رد عمل کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ محسن نقوی آصف زرداری سے ہاتھ کر گیا ہے، یہ کیا گیم ہوئی ہے؟ اور پیپلز پارٹی کے جو پنجاب میں ٹکٹ تقسیم ہو رہے ہیں وہاں پر بڑے لطیفے رونما ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ نون لیگ نے جو ایک بیانیہ اپنے حامی چند ٹاؤٹ لوگوں کے ذریعے بنایا تھا وہ دھبڑ دوست ہو گیا ہے، بہت بڑا سرنڈر کیا گیا ہے، اور اب نواز شریف کا جو استقبال ہے وہ بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مبینہ جس ڈیل کا ذکر ہو رہا ہے وہ ڈیل کیا ڈن ہے یا اس کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس پر ہم ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اے بی این نیوز کے جو اسلام آباد کے بیورو چیف تھے خالد جمیل صاحب، جن کو 2 دن پہلے ایف آئی اے نے اٹھایا تھا، آج بالآخر جو جج صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور مزید ریمانڈ دینے سے انکار کیا ہے، اور اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ کل ان کی شاید درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی جائے گی۔ ایک تو یہ اچھی خبر ہے۔ دوسری طرف جو اس وقت مسلم لیگ نون کی لندن کے اندر بیٹھک ہو رہی ہے، ہمارے پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے حوالے سے یہ تاثر بن چکا ہے کہ ان کی نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ چونکہ بگڑ گئی ہے، عوام بے شک 60-70% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن چونکہ عمران خان کو نہیں آنے دینا تو پیپلز پارٹی یا نون لیگ ان میں سے کون سی بہتر چوائس ہے؟ تو اس کے اندر نون لیگ بہتر چوائس ہے۔ نواز شریف نے جس طرح کا ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ دوبارہ انقلابی بن گئے اور ان کو اس بیانیے کے ساتھ پاکستان آنے دیا جائے اور شہباز شریف کو لندن بھیجا گیا، تو ایک بیان اگرچہ جاری کیا گیا کہ جیسے نواز شریف ڈٹ گئے ہیں، لیکن اصل میں اب اس کی تردید نہ صرف آئی ہے بلکہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بگڑ گئی ہے یا معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو نون لیگ کا بیانیہ ہے وہ تو ویسے ہی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پورا جو ہے وہ ایک جو پہلے ان کا وہ بتا رہے تھے کہ ججز کا جرنیلوں کا احتساب ہوگا، تو انہوں نے بھی اس کا عندیہ دیا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ بیانیہ جو ہے وہ زیادہ دیر چل بھی نہیں سکا اور پتہ چلا کہ یہ بیان اپنے طور پر ہی ایک جان بوجھ کر میڈیا کو جاری کیا گیا تھا۔ اور اب نواز شریف کی جو واپسی ہے، پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ممکنہ طور پر اسرائیل کو جب سعودی عرب تسلیم کرے گا تو پاکستان نے بھی پھر تسلیم کرنا ہے۔ اور اس پر ایک اور بڑا جو بیان ہے وہ اس دوران آیا ہے، ہمارے جو پاکستان کے کٹ پتلی وزیر خارجہ ہیں جو اس وقت نگران ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا انکار نہیں کیا گیا جیسے ڈٹ کے عمران خان جو ہے وہ انکار کرتے تھے اور قائد اعظم کی پالیسی کا حوالہ دیتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور خبر ڈان نے دی ہے کہ نواز شریف کو روک دیا گیا ہے کہ اس طرح کا بیانیہ نہ دیں، ہمارے جب معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس ہیں تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ خرابی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے کتنے بڑے انقلابی ہیں، کتنے بڑے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں۔ دراصل جو ہے وہ چاپلوسی کرنی ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے آتا ہے جو عوام کا رد عمل ہے۔ اور اس وقت حلقوں کے اندر جو عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اس کے بعد جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جو سروے آ رہے ہیں، جو لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، اس کے مطابق تو لوگ کوئی کہتا ہے جوتے لے کے جو ہے وہ نواز شریف کا استقبال کریں گے، کوئی کہتا ہے وہ آ کیوں رہا ہے، وہ یہاں سے بھاگا کیوں تھا اور اب وہ آنا کیوں چاہتا ہے، پہلے بھی حکومت کے اندر تباہی کرنے والے تو وہی ہے۔ تو بڑی مشکل صورتحال درپیش ہے۔ اب مینار پاکستان کے اندر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ ظاہر ہے مینج کر کے کچھ لوگوں کو لائیں گے اور اس کے بعد میڈیا جو ہے
وہ اس کو بڑھا چڑھا کر ایک خاص اینگلنگ کے ذریعے بڑا مجمع دکھائے گا. یہ اس طرح کی پالیسی لگ رہی ہے. اب محسن نقوی آپ دیکھیے, وہ آصف زرداری کہتے تھے میرا بچہ ہے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا اور اب وہ کسی اور کا بچہ بن گیا, اس کے اب نظر آ رہا ہے. اور اس پر باقاعدہ طور پر 2 دن پہلے تو بات کی ہے, لیکن اب جو ہے وہ آج خورشید شاہ نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں محسن نقوی نے چینل تبدیل کر لیا ہے, اب وہ ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں رہے چونکہ وہ دھوکہ دے چکے ہیں اور اب وہ کسی اور کے وزیر اعلیٰ ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ آج چیمہ وزیر اعظم ہے اور نون لیگ کے تحت یہ سارا کچھ چلایا جا رہا ہے. اب پنجاب کے اندر ترقیاتی کام جو اس وقت بھی ہو رہے ہیں وہ نون لیگ کروا رہی ہے. جو یونین کونسل اور ولیج کونسل کے جو چیئرمین بنا دیے گئے وہ بھی نون لیگ کے بندے بنائے گئے. تو بیوروکریسی اوورال نون لیگ کا کہا مان رہی ہے, ان کے مطابق ان کو ہدایات ہیں. وفاق کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے. تو نگران تو کٹ پتلی ہے, کٹ پتلی. لیکن اب آپ دیکھیے اس بندے پر خرچہ کتنا ہوا سرکار کا اور کیسے عیاشی کی گئی. یہاں ہمیں سنایا گیا کہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے $100 کی اور 100 ارب ڈالر کی یا 75 ارب ڈالر کی, لیکن دوسری طرف تماشا کیا کیا گیا. تماشا یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ وہ بتاتے تھے کہ بڑی بچت کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس سے آرمی کا اتنا بجٹ کٹ آف ہو گیا, ادھر سے گھٹا دیا. یہ سب ڈرامے ہیں. اب ڈرامہ کیسے ہے, نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کسی کمرشل فلائٹ پر جانے کے بجائے وہ عیاشیاں کر رہا ہے. پیرس میں گیا ہے, وہاں پہ وہ ہوٹلوں میں کھا رہا ہے, گورنمنٹ کے خرچے پہ اسپیشل طیارہ ہے, گورنمنٹ کا خرچہ ہو رہا ہے. پھر وہ گیا ہے بیرون جہاں امریکہ کے اندر کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے ایران کے علاوہ اس سے ملاقات نہیں کی. امریکن نے جو ملاقات کی ہے وہ بھی کوئی خاص ملاقات نہیں ہے. کوئی ایجنڈا واضح نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی جگہ پہ اگر وزیر خارجہ جاتا تو وہ بات نہ ہو سکتی. لیکن شوق ہے بھائی, مزے ہیں, تو لہذا وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. اب واپسی میں لندن آنے کا کیا مطلب ہے, اس کے باپ کا پیسہ ہے یہ کس طریقے سے پاکستان کی یعنی ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ اب لندن کیا ایجنڈا ہے, کس لیے گیا ہے, ان کو لانے والے زیر عیاشیاں دے رہے ہیں ان کو. یعنی یہ کتنی حیرت زدہ بات ہے. اور جو اس نے بلنڈر کیا ہے, ایک امریکہ کے اندر ایک بلنڈر یہ کیا کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دے دی, جو کہ قاتل ہے. جس طریقے سے وہ دہشت گردی کر رہا ہے, جس طرح معاملات کو وہ بڑھا رہا ہے, تو پاکستان کی اسٹیٹ کو اس کے ساتھ کمپیریزن کر دیا. اب دوسرا بلنڈر وہ کہہ رہا ہے 9 مئی کے واقعات ہوئے, اگر عمران خان تحریک انصاف اگر نہیں بھی ہوگی تو الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے. بھائی تیرے باپ کا ملک ہے, یعنی تو کم از کم ایک 70% جو عوام ہے اس کی نمائندہ جماعت ہے تحریک انصاف, اور 9 مئی جو بھی ہے وہ دائرہ قانون کے مطابق جن کے خلاف جو بھی کارروائی ہونی ہے, تو وہ الیکشن کیسے صاف ہوگا, کیسے شفاف ہوگا. اور یہ ایک یعنی آپ مذاق بنوا رہے ہیں, بلنڈر کر رہے ہیں آپ بیرون ملک بیٹھ کے. کم از کم آپ نے کرنا تو جو ہے وہی کرنا ہے, آپ کی تو حیثیت اور وقت بھی نہیں ہے. آپ تو آئی چند دن کی موج مستی اور عیاشیوں کے لیے ہیں, لیکن کم از کم ایسی بیان تو نہ دیں آپ کہ جس کے اندر آپ عالمی دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو بالکل جو ہے وہ ہمارے لیے جمہوریت یہی ہے کہ ہم نے عوام کی نہیں سننی, عوام کی نہیں ماننی, عوام کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے, اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی بڑا عجیب مجھے فیل ہوا ہے. کم از کم اس کٹ پتلی, میں پہلی مرتبہ آج کی ویڈیو میں کٹ پتلی اس کے لیے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تو باقی پہلے کہتے تھے انٹلیکچوئل ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑا جو ہے وہ بندہ آ گیا جناب پکڑ لیا. یہ تو انتہائی بھونڈا قسم کا آدمی ہے جو اس وقت کرسی کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہ بھی ہوا تو الیکشن ہوگا. بھائی اس طرح تو آپ کہہ لیں کہ 70% عوام نہ بھی ہوئی تو پھر بھی جو ہے وہ ملک چلتا رہے گا. بھائی نہیں, یہ اتنی ویلیو ہے 70% کی کہ 66% نمائندگان جو اگر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس ادارے کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر, ہم آئین کے اندر وہ اگر تبدیلی کر دیں کہ جس ادارے کے زوم پر آپ بات کر رہے ہیں, میں ویسے ایک بائی دا وے مثال دے رہا ہوں آئینی اعتبار سے, چونکہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے 2/3 سے. اگر وہ کہہ دیں کہ بھئی آج کے بعد ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں چاہیے, یہ پاکستان میں نہیں ہوگا, تو وہی فیصلہ ہوگا جو وہ کریں گے. اسی طریقے سے اگر 66% لوگ یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ ادارہ, میں مثال دے رہا ہوں, یہ چاہیے ہی نہیں. پاکستان کے 75 سالوں کا تجزیہ یہ ہے کہ اس کی روشنی کے اندر پلس مائنس کر کے فائدہ کتنا ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. اور اگر عوام کی 70% تعداد
یہ سمجھے کہ یہ مثلا اس ادارے کو جیسے پی آئی اے کو کیا جا رہا ہے، جیسے باقی ادارے ہیں، تو اس طریقے سے بھائی یہ فلاں ادارہ مثلا ہمیں نہیں چاہیے، تو بھائی فیصلہ وہی ہوگا، اس کے بعد ملک وہی ہوگا۔ تو آپ 70 اور 60% جو عوام ہے اس وقت، اس کی حمایت سے، یعنی ایسا تو نہیں ہوگا، میں ویسے آپ کو مثال کے طور پر بات کی ہے، اللہ کرے ایسا نہ نوبت آئے کہ عوام اس سطح پر چلی جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ 70% ان کی جماعت نہ بھی ہوئی تو چلے گا۔ بھائی کمال ہے ویسے، یعنی میں حیران ہوں، یہ پاگل آدمی ہے، یہ ہم مخبوط الحوات ہے، یا اس کے اندر کوئی دماغ کی رتی باری، یا ویسے یہ اس سطح کا بدماش ہے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بات بڑی عجیب لگی ہے پاکستانی کی حیثیت سے کہ بھئی 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی ملزم ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اگر الزام ملزم کون ہے اور ڈرامہ کون کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے، یعنی 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر تو جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، جرم کیا، ان کو پکڑیں، لیکن پوری پارٹی کو ختم کرنا تو یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو الٹا آپ دستے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کام اگر کرنا بھی ہو جو کر رہے ہیں آپ، کم از کم وزیر اعظم کی کرسی پہ بے شک کٹھ پتلی بندہ بٹھا دیا ہے، بے شک وہ ربوٹ ہو، لیکن کم از کم بات کرتے ہوئے اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کے الفاظ کا وزن ہوتا ہے۔ عوام کو آپ کہہ رہے ہیں عوام کی رائے جوتے کی نوک پہ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی آئین اور قانون جو بھی کہے، ہم نے چونکہ عوام کی اکثریت کی جماعت کو رد کرنا ہے۔ اب تحریک انصاف نے اس پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج ایک محترم ادارہ ہے، پولیس محترم ادارہ ہے، ایف آئی اے سب عام ادارے ہیں، جو بھی حد سے تجاوز کرے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی سول سوسائٹی میں جو ہے وہ اگر کوئی تجاوز کرتا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر کور کمانڈر ہاؤس کا لاہور کا گھر معزز ہے تو کیا اس عباد فاروق کا گھر معزز نہیں ہے؟ کیا باقی عام پاکستانیوں کے گھر جو روز توڑے جا رہے ہیں کیا وہ معزز نہیں ہے؟ یہ عوام کو جب اس بات کا پتہ چل جائے گا تو میرا خیال ہے پھر اس طرح تماشے اس ملک کے اندر نہیں ہوں گے۔ اب تحریک انصاف نے بھی اس پر رد عمل کا اظہار کیا اور لوگ سوشل میڈیا پر نگران وزیر اعظم کو لے رہے ہیں۔ اب عمران خان کے حوالے انہوں نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا بیان آئین اور جمہوریت اور ملکی مفاد کے حوالے سے ریاستی ڈھانچے میں پائی جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح پر عوام کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ مقبولیت کے تمام معیارات کے مطابق عمران خان بلا شرکت غیر ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے۔ نگران وزیر اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر کروایا گیا کوئی بھی الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا، جسے عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ غیر معمولی عوامی تائید کی عمل سیاسی قیادت اور جماعتوں کو مصنوعی غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقوں سے انتخاب سے باہر کرنے کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوئے ہیں۔ دستور، قانون، جمہوریت اور اخلاق نگران وزیر اعظم کو سیاست و انتخاب پر اثر انداز ہونے کے کسی غیر فطری، غیر جمہوری اور غیر آئینی منصوبے کا حصہ بننے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ انوار الحق کاکڑ اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں اور بطور نگران وزیر اعظم اپنی حکومت کو جمع تفریق کی شرانگیز منصوبوں سے مکمل الگ کریں۔ تو یہ ایک تحریک انصاف نے جو ہے وہ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔ ویسے جو ابھی دورہ ہوا ہے اس بندے کا اور جتنی اس نے عیاشیاں کی ہیں، جس طرح یہ اس جہاز پر ٹیکس پیئر کے پیسے پہ یہ جو گیا ہے، اس کا تمام حساب کتاب قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ اور اس کا جو برطانیہ کا دورہ ہے اور فرانس کا جو دورہ ہے، جس بہانے بھی وہ کھڑا ہوا ہے، وہ تمام اخراجات قوم کے انوار کاکڑ کو واپس خزانے میں جمع کروانے چاہیے اور اس کے لیے آواز بھی بلند کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔